آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کی اہمیت، نماز کیا ہے، نماز ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر کی نماز مرتے وقت کام آئے گی، ظہر کی نماز قبر میں، عصر کی نماز منکر اور نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب کی نماز حساب و کتاب کے وقت اور عشاء کی نماز پل صراط پر۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ پریشانیوں کا ایک خوبصورت حل نماز ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ 1000 راستے نکال دیتا ہے۔ زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہے، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں اذان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچوں کو ان کی ماں بلاتی ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی۔ کتنا حسین ہوگا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا بغیر نماز پڑھے گزارا نہ ہو۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ نماز اللہ کی ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا۔ وہ عصر کی نماز ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے مناتا، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتے ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں سوچ الجھاتی ہے مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتی ہے سب۔
جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، بس مجھے تیری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ یا مجھے ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک سے ملنے سے پہلے۔ سجدوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں، دل کی طاقت قرآن پاک میں، دماغ کی قوت ذکر الہی میں اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گے اور ابھی تک ہمیں اتنا ملا کہ تم گن بھی نہ پاؤ گے۔